पेश है गुड मॉर्निंग J&K। چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ J&K کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں، اور آج بھی ہمارے سبھی ناظرین کے لیے، ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے ہمارے لبوں پر یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ ہمیشہ تندرست رہیں، آپ کی کوششیں ہمیشہ رنگ لائیں اور آپ کی کاوشوں کا آپ کو ثمر ملے۔ ناظرین محترم، آج صبح کی شروعات ذرا مختلف انداز میں ہوئی۔ آج زلزلے کے جھٹکوں نے ہمیں جگا دیا۔ صبح ہی تقریباً 7:30 کے آس پاس جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، جس کا ایپی سینٹر بارہمولہ میں تھا۔ 4.9 ریکٹر اسکیل پہ ریکارڈ کیا گیا، اور جب اسٹوڈیوز کی طرف نکلے تو ایک گرم دن کے بعد آج دیکھا کہ مطلع ابرآلود ہے اور بوندا باندی ہو رہی ہے۔ تو خیر، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ضرور، لیکن گرمی سے تھوڑی بہت راحت مل گئی۔ آج اس پروگرام میں پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے کے لیے میں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ رہیں گے وصاف جیلانی۔ السلام علیکم وصاف، کیا حال چال؟ تو سونو بولو بالکل میں اس ٹائم پہ کپڑے لگا رہا تھا گوڑے یتھی بل گو مطلب زمین چھن ژلان کی بیسکلی آپ نے نوٹس کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے ناظرین نے بھی ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ آج بس دیم مکان ما پیو، میرا پرسنل مجھے لگا کہ دوسرا دیم کنس ما پیو مکان ایسے ہمسایہ تو ساؤنڈ کو زبردست، تو بڑے ایک ڈر محسوس ہوا کہ یہ کیا دل گئی، تو اور شاید دو جھٹکے شاید، اور جس حساب سے آپ نے بتایا کہ بارشیں مطلع ابرآلود، بالکل مطلع ابرآلود آج رہے گا، اور آپ کے جو کوٹ پہ ہلکی ہلکی جو بارش کی چھینٹیں ہیں بالکل، اور جو ہے تھوڑا سا ہمیں ریلیف ملا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ رات بڑی اور دیر راسنا ٹیمپریچر بالکل، بٹ کافی صحیح ہے، کافی بہتر ہے، اچھا موسم ہے، بہت خوشنما موسم ہے بالکل۔ مجھے لگتا ہے اپڈیٹس ہی اب موسم کے، ہاں بالکل موسم کے بالکل۔ آج ناظرین محترم سری نگر جموں لہ میں مطلع جزوی طور پر آلود رہے گا، اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں 33 اور کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس، لہ میں 20 اور کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ یہ تھا موسم کا حال۔ شاہراہوں کی اور چلے تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے۔ SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ پہلے چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا، بعد میں ایک پرٹیکولر کٹ آف ٹائمنگ کے بعد سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو۔ مغل روڈ کی بات کریں تو آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے۔ مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہیں، نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولی اپڈیٹس کے لیے آپ سوشل میڈیا ہینڈلز پر رخ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے رکاوٹ نہ ہو آپ کی جرنی میں۔ بہت بہت شکریہ وصاف۔ یہ جو زلزلے کے جھٹکے ہیں نا، کبھی کبھار ہمارے احساس کو بیدار کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ انسان کبھی کبھار اتنی غفلت میں ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہمارے اہداف و مقاصد کیا ہیں، تو یہ جھٹکے جب آتے ہیں احساس میں بیداری ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے، کیونکہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو ہمارے سوسائٹی جو ہے یہ ایک لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، صحیح، تو ہماری اجتماعیت میں کیا خسائل ہیں،
اس میں کیا صفات ہیں، یہ نظر آتا ہے جو ہماری سوسائٹی کا آگے پروگریشن ہوتا ہے، جس طرح کی شیپ ہماری، جس طرح کی شکل ہماری سوسائٹی اختیار کرتی ہے اور جس میں ہمارا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے اجتماعی مقاصد ہیں، اہداف ہیں جو ہم نے طے کیے ہیں، اگر ہم ان کا تعین کرنا ہے تو جو ہماری انفرادی ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں، ان کو ہمیں سائڈ رکھنا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وضع کیے گئے ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، کیونکہ بہت سارے گولز آپ کے کچھ پرسنل گولز ہو سکتے ہیں، اکنامک گولز ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے کمیونٹی گولز ہیں، جو ہماری سوسائٹل گولز ہیں، اس کی طرف ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ اور بہت توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہم اپنا وہ کلیکٹیو پرپز لوز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ گولز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی فہرست جو ہے، میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ آپ ایک بار دیکھ لیجئے، اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف بنایا ہے۔ آپ اوصاف ہیں، میں عمار ہوں، آپ کے اپنے اوصاف ہوں گے، میری کچھ اپنی کوالٹیز ہوں گی، تو ان ڈفرینسز کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس ڈائیورسٹی کو ہم سیلیبریٹ کریں، نہ کہ ان کو ہم ایک وجہ بنائیں آپس میں جو پرسنل اختلاف آ رہے ہیں۔ اور جب ہم اپنی سوسائٹل کازز یا ان مقاصد اور گول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک شرط ہے کہ انڈیویجولی ہمارے 100 ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس محاذ پہ سبھی سٹیک ہولڈرز یکسوئی کے ساتھ وہ راستہ، اس سفر کا تعین کریں، چاہے اس سبھی سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ ہماری حکومت ہو، چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہو، چاہے عوام الناس ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عوام الناس جو ہے وہ حکومت سے، انتظامیہ سے توقعات رکھے کہ ہمارے لیے فیسلٹیز ہو، ہمارے لیے انفراسٹرکچر ہو، لیکن جو اپنی ڈیوٹیز ہیں ان کو، وہ جو اپنے فرائض ہیں ان کو انجام نہ دے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے، جب منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو حکومت یا انتظامیہ لوگوں کو آن بورڈ نہ لے، ان سے صلاح مشورہ نہ کرے۔ اگر اس طرح کی ڈفرینسز آ جاتی ہیں تو تب سوسائٹی میں جو ہمارے کلیکٹیو معاملات ہیں ان میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بالکل، پلیز کنٹینیو۔ نہیں، بس یہ بالکل، عمر بہت صحیح بات کی آپ نے، اور مجھے لگتا ہے کہ تبھی شاید کے جو باہر کے ممالک ہیں وہ کیوں ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر ہے، تو یہی ایک بہت بڑا ایک ریزن ہے کہ وہ شمولیت کرتے ہیں، اور بہت ضروری شمولیت کرنا، چاہے وہ لا میکنگ میں ہو، پالیسی میکنگ میں ہو، یہ بہت ضروری ہے ایک ڈیولپمنٹ سوسائٹی کو، ایک کیونکہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں ایک ڈیولپنگ فیز میں، ٹرانزیکشن چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ٹرانزیکشن ہو۔ بدیم ایگزامپل، سمپل ایگزامپل اسمارٹ سٹی جو پروجیکٹ چل رہا ہے، ونکس بڑا پریشان بیکاز جو ہے وہ کنسٹرکشن چل رہا ہے، دھول مٹی، بٹ جب بھی انسان ایک ٹرانزیکشن فیز میں ہوتا ہے تب میں یہ پرابلمس، کوئی چیز تعمیر کرنے کے لیے چیزیں مسمار بھی کرنی پڑتی ہیں، اس وجہ سے تھوڑا وہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے، لیکن باٹم لائن اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے پرسنل گولز بھی ہیں، اگر وہ بھی سوسائٹل گولز کی اور اورینٹ ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے، تو پھر ہماری سوسائٹی بھی ترقی پذیر و ترقی یافتہ بنے گی انشاءاللہ۔ ابھی بھی ہے اور آگے بھی اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے۔ وہ بہتری، وہ وائڈ، وہ تب پورا ہو سکتا ہے وہ خلا جب ہم اپنا تعاون حکومت کو، انتظامیہ کو پیش کریں۔ خیر، یہ جو گفتگو آج ساری ہوئی وصاف اور میرے بیچ جو ہم نے آپ سے کی، یہ ایک اسپیسیفک، ایک مخصوص تناظر میں ہے، اس کے بارے میں اور بھی پروگرام میں بات ہوگی، تھوڑا سا کیوں دیتے اس میں روزتی تھوڑا بہت ہی کران کہ کس آز مہمان کم آسن، مہمان شخصیت سنس پروگرامس مز آز، مگر تمہ برو گۄڈنِچ ڈٲلۍ تۄہہِ تام واتناوان۔ واریاہن زبانن مز چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ خصوصیت، اکھ تِژھ زبان یم زن اکھ گلوبل امپیکٹ ترو، سۄ چھِ پنجابی زبان۔ بالکل، اور ریسنٹلی ہی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے ایک بہت پاپولر ہو رہی ہے، اور یہاں بھی ایک طبقہ جو ہے پنجابی بولتا ہے، تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سبھی، یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم ایک ریپرزنٹیشن دیں، یہاں پہ ریپرزنٹ کریں۔ تو آج پنجابی نغمے کا انتخاب ہے، یہ نغمہ آپ انجوائے کیجئے، دیکھیے، اس کے بعد مہمان سے ملاقات ہوگی۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ لگدا جی تینو واسطہ وچڑے سجنا دا، دس عشق دا دارو کی میرا یار ملا نہیں تے مار مکا، میں اس دنیا تو لینا کی تیرے بن، تیرے بن، تیرے بن، تیرے بن۔
गुजरदा यारा सारी सारी रात पाव पार कंदा परनूंगारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा सारी सारी रात पाव पार कंदा परनूंगारा तू ते सानू तुर गयो लंके तू ते सानू तुर गयो लंके उमरा दलारा हुण नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरता यारा यादां आउंदियां ने नेर पौंदियां ने तेरे ते बगैर दस किंज जीवा मैं यादां आउंदियां ने नेर पौंदियां ने तेरे ते बगैर दस किंज जीवा मैं तेरी याद रवा में गिनदी तेरी याद रवा में गिनदी एक एक तारा हुण नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरता यारा जो तुर जांदे ने मुड़ न आंदे ने पैड़ा दे निशान पीछे छड़ जांदे ने जो तुर जांदे ने मुड़ न आंदे ने पैड़ा दे निशान पीछे छड़ जांदे ने छती छती आ जा छती छती आ जा रोवे दिले बिचारा हुण नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरता यारा कल्ले रह गया अक के बह गया कागजात लिखे सिर नाले ले गया कल्ले रह गया अक के बह गया कागजात लिखे सिर नावे रह गया अपने सी जो गए वो डूब के अपने सी जो गए वो डूब के लपे ना किनारा हुण नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा सारी सारी रात पाव पा कंदा परनूंगा
सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, हुण नहीं गुजरदा यारा, हुण नहीं गुजरदा यारा। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और उम्मीद करते हैं इस खूबसूरत सी सौगात को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और ये जो गाना पंजाबी सॉन्ग, ये नए शो, दूरदर्शन के नए शो यूथ बैंड से एक क्लिप, एक सॉन्ग हमने निकाला। तो इस प्रोग्राम को, जो आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जे&के, और यूथ बैंड को भी आप एंजॉय कर सकते हैं ऑन यूट्यूब। सिंपली आपको DDK सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज की मुलाकात खास मेहमान से कराएंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त है मेहमान से मुलाकात का। और आज के मेहमान के बारे में, उनके तारुफ में मैं ये बता दूं कि उनका ताल्लुक कश्तवार के खूबसूरत इलाके से है। उन्होंने जब तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू किया, सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 2004 में KS का इम्तिहान क्वालिफाई किया, फिर इंतज़ामिया में आए। इंतज़ामिया में बहुत अच्छी और अहम पोजीशंस पे गवर्नमेंट को सर्व किया है। ये तो खैर उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में, लेकिन उसके अलावा जो इनफरादी सतह पे दीन हक से उनका ताल्लुक जो है बहुत मजबूत है। नौजवानों को भी जब तरबियत की राह पे गामज़न करना हो तो दीन हक की राह कैसे उनकी तरबियत की तमाम तकाज़ों का ध्यान रखती है, ये चीज़ वज़ा करते रहते हैं, नौजवानों के साथ बातें करते रहते हैं। और एक और पहलू जो उनकी शख्सियत का ये कि शेर व शायरी भी करते हैं। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में वसाफ ये जी बिल्कुल ख़ास बात रही है कि जो भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए, भले ही वो इंतज़ामिया से थे, उनका शगफ जो था शेर व शायरी से था। तो जब शेर व शायरी का जिक्र आता तो मैं खुद ब खुद एक्साइटमेंट में चला जाता हूँ। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक साहब से, जो इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं श्रीनगर। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। गुड मॉर्निंग, शुक्रन जजीरन या सदीकी या अखी। मैंने अरबिक में जो पढ़ा भी, इसका मफहूम यही है कि मैंने इज़हार तशक्कुर पेश करता हूँ आपकी जानिब कि आपने मौका बख्शा यहाँ नहीं करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह की पोजीशन पे आप हैं, मुझे अंदाज़ा है कि ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती होगी, लेकिन अवाम उन्नास का भी मुतालबा होता है, जो हमारे यहाँ के अचीवर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी शख्सियत का जो अदर साइड है वो लोगों तक पहुँचे। और आपकी पर्सनालिटी के बारे में खैर आपको ज़्यादा तो मैं जानता नहीं ज़ाती तौर पे, लेकिन जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है बहुत कुछ आपकी शख्सियत के बारे में बयां करती है। तो ये तबस्सुम मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे 9 बजे तक और पूरी ज़िंदगी में ही आपके रहे, हम दुआ करते हैं। लेकिन ये तबस्सुम जो है बहुत ही खूबरू है और आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। खैर खालिद साहब, इससे कबल कि हम यहाँ की जो आपकी पेशेवराना इस वक्त जिम्मेदारी है, जिस मनसब पे हम आप हैं, और उसके हवाले से बात करें। प्रोग्राम के फॉर्मेट से तो आप मानूस है ही कि ये पर्सनैलिटी बेस्ड प्रोग्राम है और शख्सियत के ज़ाती तजुर्बात, मुशाहिदात के बारे में हम ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आख दौर आसान इंसानस बड़ टोट तो बड़ तमें रावनुक आसान बड़ गम, लचार कपर कपर नेरान फिक्र तरह कहें, मगर अम मेमोरीज तम याद रोजान बड़ जहनस पे नक्श। तो
یہ بچپن کیُتھ اوس کتھ ماحولس مز گئی تہنز پرداخت تہنز پرورش تو اگر کٲشِر پٲٹھی ؤنِو کیازِ کہ چناب ویلی سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ لُکھ ییٚلہِ کٲشُر چھُنہ کران اَسہِ چھُ بڑٕ سُہ دِلس سُہ اکھ فرحت محسوٗس سپدان. شکریہ قاضی صاحب. بیسیکلی بہٕ بنیادی طور پر کشتواڑ روزان کہ کشتواڑ مزی مے پیدائش گمز کشتواڑ پراپر مز اور بہٕ ملک فیملی پہ تتہِ ملک فیملی چھِ کشتواڑ مزی اَسہِ بیسیکلی سٲنۍ آبا و اجداد اننت ناگ ویری ناگ پہ منتقل گٔمٕتۍ تور مائگریٹ ترکش ویا سندھن ہی گئے ہیں ہمارے آبا و اجداد. دین ہی گاٹ سیٹلڈ آن کشتواڑس مز. تو الحمدللہ جو اس میون بچپن رود ییٚمہِ ساتہٕ میں ہوش سنبھول ہوش سنبھالنے کے بعد ایگزیکٹلی مےٚ چھُ یاد یِوان سب سے پہلے اگر پننہِ ذٲتی نشومات پرسنلٹی ڈیولپمنٹ ونن سب سے بڑا رول جو ہے میری والدہ کا ہے. وہ اس وقت منتقل ہو چکی ہیں دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کو غنی کرے رحمت کرے. آمین. کافی ینگ ایج میں گئی وہ. تو اور دوسرا جو ہے میرے کچھ اساتذہ تھے ان میں مولانا شاہ عالم نوری صاحب تھے. فرسٹ عالم دین ان کشتواڑ. کشتواڑ بہت پچھڑا علاقہ تھا اس وقت. اٹ واز ناٹ اے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, یہ ضلع ہیڈ کوارٹر نہیں تھا. تو جب وہ وہاں سے آئے عربک مکتب کھولا انہیں تو انہیں ہمارے گھر میں ہی قیام کیا. تو انہوں نے ابتدائیہ میں مجھے قرآن پڑھایا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہی قرآن پہلے 17 پارہ حفظ کرایا تھا بچپن میں, بعد میں وہ چلے گئے. اینڈ سیکنڈلی دوسرے استاد آتے رہے جاتے رہے. فائنلی آئی گاٹ کمپلیٹڈ اٹ. اور اس میں تھوڑا سا ذوق و شوق بھی تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اس میں اپنی ماں کی اور والدین کی بھی نصیحت تھی ساتھ, اور اساتذہ بھی ساتھ رہے تھے انشاءاللہ. یوتان بچپن تعلق سون زیادہ پہ تعلق اس اتناسن زیارت گاہ حضرت شاہ اسرار الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان نے ہمیں مشربہ اسلام کیا وہاں کشتواڑیوں کو. 1664 عیسوی میں حضرت شاہ الدین بغدادی تشریف لائے ہیں. بشستہ درگاہ محلہ دار. تو موسٹلی جو یہ سون خاندان ملک خاندان یہ تمام کے تمام جو ہیں اٹس ان دا لارجر چنک آف کشتواڑ سٹی. اگر دیکھیں گے ملک مارکیٹ وہ ہمارے خاندان سے, اور سب کے سب یہ انہی کے ذریعے سے مشربہ اسلام ہوئے. تو ہمارا تعلق زیارت سے ہوتا تھا. بے اس بزرگن سیت وطن دہن ہماری اپنی ذاتی کوئی اچیومنٹ تو نہیں مانتا ہوں, بیکاز آئی بلیو یم تہ میں بوزان آسن تہن وساطت سیت کہ نہ علم کی کوئی طاقت ہے نہ عمل کی کوئی طاقت ہے. طاقت ہے خلوص نیت آسان. اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی سے عمل بھی ہم کر لیں گے چاہے ہم علم کتنا بھی حاصل کر لیں, لیکن اگر اس میں خلوص جڑ جائے گا تو اس میں ایک تھدر بجر جو اللہ تعالیٰ اس برکت عطا فرماؤں. تو یہ اس میں پنس والدین تھی یہ نصیحت کر خاص کر والدہ مرحومہ پلس مین استاد شاہ عالم نوری صاحب جو میرے فرسٹ استاد تھے. تو وہ کرے میں اخ نصیحت تم سات قرآن میں گڑی کی رات و تجوید اس پر نہ تم بعد کل مدارس کشتواڑ. اس سے پہلے مدرسے کشتواڑ میں نہیں تھے. اس کے بعد اخیار العلوم بنا, ایک مدرسہ میرے گھر کے سامنے بھی قائم ہے اسرار العلوم, وہ میں نے ہی قائم کیا الحمدللہ. وہاں پر 150 سے 200 بچے زیر تعلیم ہیں. تو کشتواڑ میں ایز اے چیئرمین وقت بھی میں نے بعد میں فرائض منصبی جو ہے وہ کام کیا ہے اس پہ. تو شاہ عالم نوری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ایک چیز یاد رکھنا, جب بھی آپ مشق کرو گے تو محراب کر پاؤ گے. مشق مین اگر دوست پہ پریکٹس کریں ریاضت کریں گے تو شام کو قرآن سنا پاؤ گے محراب. دو چونکہ میں ایک دنیا دار ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیاوی معاملات میں رکھا ہے, وہ بھی اس کی وہ ہے خدائی ہے, وہ تو انسان کو بہتر طریقے سے جانتا ہے. لیکن میں ابھی تک محراب پہ نہیں آیا, لیکن سٹل سو مینی ٹائمز میں وہاں پہ کشتواڑ میں بولتا تھا نوجوانوں کو. میں نے درس قرآن دیتا تھا وہاں سکواسٹ آرسپورہ میں بعد میں چلا گیا. بیسیکلی کشتواڑ میں جب ساتھ میں تعلیم حاصل کری تو یہ ابتدائی میون بیاق استاد ان کا نام تھا حکم چند سین. ہی واز اے نان مسلم اور اے گریٹ پرسنالٹی آف کشتواڑ. حسین صاحب نے میں نے ان کے اسکول نیویرا میں پڑھا ہے. حسین صاحب نے میری مورالٹی میں جو ثقافت بنو یا تو سماجی اعتبار سے سوشل سماجی تمام اورینٹیشن جو ہے ان میں ان کا بہت بڑا رول ہے. بیکاز انیشل میں نے پرائمری ان کے پاس پڑھا ہے. آئی اسٹل ریمبر جو ان نے ہمیں یہ تمو ایسے اخلاقیات و آداب جو تدبر اشنو تمام مطلب اسلوب بیان جو گفتگو کا طریقہ تھا وہ سوری اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. حکم چند سین صاحب بھی اس کو دنیا میں نہیں ہے. تو اس کے بعد پرائمری بعد سدوز بیس اسکول سے منتقل اسلامیہ فریدیہ ہائی اسکول کشتواڑ. اٹ از ہائر سیکنڈری وہ کالج لیول پر ووتمت سہ تھی کور پتہ میں پنس اتھی سکولس من پور میں حضرت بہمہ تان 12th کور پہ پاس میں. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو جموں. اس کے جموں منتقل جو کہ ٹرمائل آف دا اسٹیٹ اور وہاں پڑھ بھی رہے تھے. تو پران
ات مز گئی پتہ بہت یم سات آج ونان نیٹ تمہ سات کمپیٹنٹ اتھارٹی انٹرنس ایگزامنیشن اٹ از 94 چنمتھس مز تو پتہ گئی سلیکشن میں BVSC اوپن جنرل کیٹیگری میں آئی تو پھر فائنلی سکاسٹ آرسپورہ جموں سے میں نے 2003 میں پاس آؤٹ کیا. اچھا جی سکاسٹ جموں سے. اس سے پہلے وہاں SN داس گپتا کالج جموں میں ہے, نوین سر اگر سن رہے ہیں وہ میرے استاد رہے ہیں, اور بہت سے اپل سر تھے, ابھی وہ اسٹل ہی از پرنسپل. تو ان سب کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے, اپل سر کا, نوین سر کا, میری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. ہر ایک کا اپنا کردار تھا, اپنا کچھ نہیں ہے, سب لوگوں سے ہی لیا ہے, جو اساتذہ تھے یا پیرنٹس سے, ان سے ہی سب کچھ لیا ہے. آپ جیسے دوست ملے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. تو اس میں لاسٹ بھی اس پہ کلمنیٹ کروں گا. اس کے بعد جب 2004 میں کیس ہو گیا, اس سے پہلے BVSC کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المتفق علیہ حدیث کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے قبر تک ان کو انسان کو سیکھنا ہے. تو یہ مختصر مدت پنن تعارف مشن زیاد کیا پنن پتہ. الحمدللہ میں نے جو ذہن میں آئی چیزیں میں نے بتائیں, باقی آپ جیسا پوچھتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. بالکل یہ ماشاء اللہ آپ نے علمی حوالے سے بات کی, ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, تعلیم کے حوالے سے بات کی, لیکن ایک اور پہلو ہوتا ہے بچپن میں سگو گنک درکنک. تو کیونکہ آپ جو ہے پہاڑوں کے نزدیک, سو آبشار سے اس کے نزدیک, تو تھوڑا سا وہ بچپن کی یادیں بھی تازہ کیجیے. کیا حرکتیں وہ کرتے تھے آپ, کیا کس کے ساتھ کھیل کود میں پسند تھا کھیل کود, تو وہ بھی بتائیے ہمیں. بچپن میں مجھے جو دوست تھے وہاں پہ احباب تھے, وہ ایک تو میرے کزنز تھے سبھی, اپنے بھائی جو تھے, بہن تھی, ہم چھوٹے جب تھے, اور پلس کچھ دوست بھی باہر سے تھے, کچھ سن بھی رہے ہوں گے شاید. ان میں سے میں نام لوں گا فیاض احمد صاحب کا, پاپو صاحب, وہ کچھ ابھی وہ شاپ کیپرس ہیں کشتواڑ میں, بس اسٹینڈ کشتواڑ میں. اور اسی طرح انل جی ہیں, انل شرما صاحب سے سن رہے ہیں, وہ اس وقت ٹیچر ایگزیکٹلی سر. تو بیسیکلی کیا گسا نا, اس دور میں وہ سادگی کا دور تھا, اور واقعی اس خلوص آسان انسان بڑی محبت اور شفقت سے لوگ پیش آتے. اگر وہ انل جی سن گھر پہ گسان تم سے والدہ تھے اس بڑ شفقت دیوان. اگر وہ فیاض صاحب نہیں گسا تہن تو شفقت, یل تم سائن گرس تران تم سات تمن تس برابر سو شفقت برابر ملان. سو خلوص زبردست دور. گنک اس ماحول زیادہ پہ کرکٹ گن یا لشکٹ بیٹ تس گنان زیادہ پہ, یا کن جائے آبک کھانا ڈلا والا وچان اتنے گھن بچہ وچ ساری جمع, اتنے تراان لکڑی کے ٹوٹے ڈالتے تھے اس میں, اور تس مہاڑ پکنان. مینس جیسے یہ نا اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن یہ کر منتقل پنی لکڑ کے ایک جائے پہ تھرو چناب کے تھرو مہاڑ پکنا, مہاڑ مہاڑ یہ ہماری کھیل کود کے جو یہ آپ نے ایک بڑی منفرد ایکٹیویٹی کا ذکر کیا. خیر پچھلے سال میں پہلی دفعہ کشتواڑ گیا, کشتواڑ جانے کا موقع ملا. وہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں, انہوں نے اصرار کیا تو میں وایا سمتھن گیا. پہلے تو وہ راستہ اتنا خوبصورت ہے, جب آپ اس ٹاپ پہ پہنچتے ہیں, نیچے دیکھتے ہیں اس قدرتی خوبصورتی کو, تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس آپ کے دل میں بیدار ہوتا ہے, اور آپ شکر کرتے ہیں کہ آپ اس جو ہے ارض پاک سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں بتائیں کہ یہ جو کشتواڑ میں جو ایک ماحول, جب میں نے وہاں بھی دیکھا کہ آپ ایک جگہ مسلمان کی دکان, اس کے ساتھ ہی ہندو بھائی کی دکان, جو وہاں پہ مذہبی رواداری کا ماحول ہے, جو ایک کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ. میں نے تاکید لاسٹ میں کہ آپ کچھ کہیے, تو میں نے یہی کہا کہ جو یہ آپ کا یہ اثاثہ ہے, جو آپ کا یہ ورثہ ہے, وہ یہی اتحاد و اتفاق ہے, اس کو برقرار رکھیے. تو یہ جب اس ماحول میں جہاں پہ مختلف مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, آپ کی پرداخت پرورش ہوتی ہے, تو اس سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ آپ کا کیا تجربہ ہے جب اس طرح کے ڈائیورس ماحول میں آپ تعلیم و تربیت اور اپنی پرورش حاصل کرتے ہیں؟ قاضی صاحب آپ نے بالکل صحیح جو سوال کیا ہے. بیسیکلی انسان سی نشو و نما سن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آسان چارا رول تم سے ماحول, جیسے کہ مشہور معقولہ ہے انگلش میں کہ مین از دا پروڈکٹ آف جینیٹکس اینڈ انوائرمنٹ. انہیریٹنس ہم جو توارثی عنصر جینز ہمیں والدین کی طرف سے آتے, باقی ہمارا انوائرمنٹ ہے, ماحول جس کو ہم بولتے ہیں حضرت. تو حضرت اگر کشتواڑ تعلق سے ون متعلق ون بتائی اتن آسان مطلب مسلمان اتن محلس میں ہمسائے غیر مسلم تھی, باقی تھی, ہر کلچر ہر ایون کہ بدھسٹ بھی ہمارے کشتواڑ میں, وہاں اگر تو وشو اتن پارڈر میں وشو تو وہاں بدھسٹ کلچر کا بھی ہے. تو ایک کلچرل انفلوئنس رہتا ہے. بہت سی چیزیں ہمیں آپس میں ایک وہ ایکسچینج ہوتی ہیں جس کا تبادلہ, اور پھر منعقد بھی ہوتی ہیں, ریفلیکٹ ان آور پرسنالٹی. وہ یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ یہی سوچا کہ جیسے آپ نے ابتدا کیا تھی ایک شعر کے ساتھ
جی کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. تو چمن میں ہر اختلاط تو رہتا ہے, ڈفرنٹ رنگ و بو کے لوگ ہوتے ہیں, اسی سے تو خوبصورتی چمن میں. ادروائز چمن پھر رنگ کے پھول ہو تو پھر مزہ ہی کیا. اگر یونیسن ایک ہی شکل تو مانوٹونی ہو جاتی ہے نا, یک طرف انسان پھر اس میں مزہ نہیں آتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ کو دیکھیں تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, انسان ہو, وہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب انسانیت سے کیا ہے, عوام الناس سے کیا ہے. اور وہاں فرمایا آگے, یہ بڑی لمبی اس میں فرمایا کہ وجعلناکم قبائل لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے آپ کو مختلف شعبوں میں, پروفیشنز میں, ٹریڈز میں ڈیوائڈ کیا ہے اور مختلف خاندانوں میں رکھا ہوا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بس اللہ کے سامنے وہی صحیح ہے جس کو اس کا خوف ہو. وہ خوف کسی مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی ہندو میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بدھسٹ میں بھی ہو سکتا ہے. جس کو یہ شک رہا کہ بھائی میرا کوئی حساب نہیں ہوگا, میرا اس چیز جو میں دنیا میں عمل کرتا ہوں دنیا سے کران کا پرزگار کرنے, مگر جو میجر ریلیجنز آف دی ورلڈ ہیں, اسلام ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, کرسچینٹی ہے, ان بڑے تمام مذاہب میں ایک چیز یکسانیت ہے, ایک پیریٹی اس میں ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ تو ہوگا, ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب دے گا, پرسش تو ہوگی. تو اس ماحول میں جب ہم پلے بڑے تو ہمیں ایک ٹالرنس کی وہ ہو کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا. کبھی آپ کا دوست کوئی ہوگا, کبھی وہ غصے میں ہوگا, آپ کو برداشت کرنا ہے. جب وہ غصے میں ہو آپ نرم ہو جاؤ, جب آپ غصے میں ہو تو وہ نرم ہو جائے. تو کافی بچپن میں کبھی انل جی غصہ کر رہے تھے میرے ساتھ, کبھی فیاض صاحب, تو میں نرم ہو جاتا. جب میں غصہ کر رہا ہوں انل جی اور فیاض صاحب, ابو صاحب, جتنے بھی میرے اخلاق صاحب میرے دوست کلاس میں, وہ نرم ہو جاتے ہیں. کلامی کے لیے معافی, یہ جو اینیکڈوٹ ہے یہ ہم کنٹینیو کریں گے, ضرور کریں گے, اور یہ جو مفت شنید ہے یہ جاری رکھیں گے, لیکن ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفے کے لیے ماشاءاللہ ضرور. حضرت محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار اخبار کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے, اور جو یہ اینیکڈوٹ جو ابھی خالد صاحب نے شیئر کیا یہ ضرور سنیں گے. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری. 24 اور 25 اگست کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال, جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405 7006 709265. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC-99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC-99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC-99 جوس بادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. جی آپ کا پھر سے ایک بار استقبال اور خیر مقدم. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور آج ہمارے شو کی زینت بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر خالد حسین ملک صاحب, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر. خیر 15 منٹ کی گفتگو سے ہم اتنے متاثر ہوئے خالد صاحب کی کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جلد از جلد یہ اخبارات کی سرخیاں جو ہیں آپ تک پہنچائیں, اس کے بعد اور گفتگو سنیں اور مستفید ہوں. پہلے ایک انگریزی روزنامے سے وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم سپریڈ میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. ایز پرابلمز ہیو ملٹیپلائڈ اوور دی ایئرس سو پیپل پن ہوپس ود نیو اسمبلی ٹو ایڈریس برننگ ایشوز اینڈ میٹیگیٹ دیئر سفرنگس. جی میرے پاس بھی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں اینڈ کشمیر اسمبلی polls nominations for 24 constituencies in first phase to open today.
final electoral rolls also likely to be out. جی ایک انگریزی روزنامہ اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے SC to hear plea related to Kolkata rape murder case on August 20. یہ ایک دلدوز واقعہ آپ سانحہ کہہ لیں، بہت انفارچونیٹ، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے بھی. ہمارے ڈاکٹرز ہماری کریم آف سوسائٹی ہیں اور ہماری معالجین سے ہماری نہ صرف امیدیں ہیں بلکہ عقیدت ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارا معاشرہ کس سمت کی اور آگے بڑھ رہا ہے. صحیح. میرے پاس ناظرین ایک اور انگریزی روزنامہ، اور گلوبل ایم پاکس کیسز رائز، انڈین ایئرپورٹس بارڈرز آن الرٹ. اور یہ ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جن نے ایک کووڈ کے ٹائم پہ ایک بڑا اہم رول ادا کیا تھا، اور انہوں نے ایک ہائی الرٹ جو ہے جاری کیا ہے انڈین ایئرپورٹس پہ ایم پاک کیسز کے حوالے سے. جی ناظرین محترم، ایک آخری اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے سری نگر کے SKICC میں 9 روزہ چنار کتاب میلہ جاری. میلے کے تیسرے روز محفل غزل و موسیقی اور مشاعرے کا انعقاد. کتب بینی کی طرف اور کتابوں کی طرف ہمارے لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اس طرح کے تقریبات، اس طرح کے فیسٹیولز کو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کتابیں آپ کو زندگی جینے کا مقصد فراہم کرتی ہیں اور ایک پرسپیکٹو دیتی ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے. جی بالکل. میرے پاس بھی ناظرین محترم آخری اردو روزنامہ، اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. امرناتھ یاترا 2024 اختتام پذیر، 52 روزہ سالانہ یاترا میں 5 لاکھ سے زائد کی شرکت. جی بہت بہت شکریہ وصاف. یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے ہر دن کی طرح آپ تک پہنچائیں. بات ہو رہی ہے ڈاکٹر خالد حسین ملک صاحب سے، جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر. خالد صاحب، آج جب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح، کیونکہ آپ نے اپنی نشو و نما کے بارے میں بڑی وضاحتاً گفتگو کی اور اپنے اساتذہ کا شکریہ کیا، اپنے خیر خواہوں کا شکریہ کیا، آج جس طرح کی بچوں کی نشو و نما ہو رہی ہے، ان کی پرداخت پرورش ہو رہی ہے، اول تو والدین کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ عام ایک رائے ہے کہ تعلیم کا معیار تو ٹھیک ہے لیکن تربیت کا جو عنصر ہے اس میں ذرا خلا پیدا ہو گیا ہے. تو اپنے مذاہب سے، چاہے آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے مذاہب سے جڑاؤ، اپنے مذاہب پہ گہری نظر، اپنے مذاہب میں جو اسکرپچرس ہیں آپ کے، ان کو پڑھنا، کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے ماشاءاللہ سے. آپ نے اپنی کہا کہ 17 پارے حفظ، تو آپ نے کمپلیٹ بھی کر لیا. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ حفظ کلام اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات. ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور یہ ہماری سعادت کی ایک حفظ کلام اللہ ہماری انتظامیہ میں ہے. تو اور بھی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ جو معاملات ہوں گے آگے، ہمارے ڈیولپمنٹل معاملات ہیں، گولز ہیں، وہ الحمدللہ ان کا بھی تعین ہوگا. تو یہ جو دینی پہلو ہے یا مذاہب سے تعلق ہے، اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ، اور نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے، جیسے میں آپ کے سامنے قرآن کی بھی ایک ورس بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کہو. کوئی لوگ اس کو بھگوان بولتے ہیں، کوئی لوگ اس کو پرماتما بولتے ہیں، کسی کسی دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کہو، ایما تدعو مع اللہ، یا کسی بھی نام سے اس کو جو پکارتا ہے. فلاح الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام بس اسی اللہ اس پرماتما کے ہیں. تو حضرت مسئلہ یہ ہے جو آج کل جو ہو رہا ہے، جہاں تک ریلیجن کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا جو میں نے 17 پارے جو چھوڑ دیا تھا، اس میں اسی استاد کی ایک وہ میرے جو نے فرمایا تھا کہ مشق کرو گے تو محراب کرو گے، محراب میں کبھی کیا نہیں. لیکن الحمدللہ شوق و ذوق جو ہے میری والدہ اور میرے والدین پلس اور میرے اساتذہ جو تھے ان کی طرف سے انہی کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن تھا. جب میں نے حفظ ختم کیا اس کے دوران مگر ایک چیز ہوئی، ایک ایونٹ ہوا. وہ ایک یہ ہوا کہ اس وقت احادیث کو زبانی یاد کرنا، ما اسناد و متن، کرونالوجی اینڈ ود دی ٹیکسٹ، اوریجنل اسکرپٹ جو تھا. تو دورہ بخاری، دورہ مسلم، یہ بڑے مطلب علماء، بڑے جید علماء اس چیز کو کرتے ہیں، لیکن مجھے بچپن میں کرایا گیا تھا الحمدللہ. تو میں نے اس وقت تھاؤزنڈز آف حدیث ما اسناد و متن بھی یاد کیے تھے. دیٹس وائی آئی واز ویری ایکٹیو جب میں وہاں یونیورسٹی میں تھا، جموں میں یا کشتواڑ میں تھا. لیکن ساتھ ساتھ جو نشو و نما میں ہیں، چاہے وہ ہمارے دوسرے مذاہب کے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، محلے دار ہیں، میں نے ان کے اندر بھی دیکھا ہے. ان کے اسکرپٹ میں بھی ان کو بھی پڑھا ہے تھوڑا بہت. میں یہاں پہ ان کے اسکرپٹ پر اگر آپ چاہیں میں ایک دو اسکرپٹ ان کے شلوک بھی سنا سکتا ہوں. جیسے میں نے ابھی کہا ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تو وہ بھی وہاں بھی ایک برہمن دو تین ناستے ہیں، وہاں بھی ہے کہ وہ تو ایک ہی ہے، بس اس کا کوئی دوسرا ہمسر نہیں ہے.
تو ہر ایک ماننے والا اسی کو مانتا ہے، اور ہر اسکرپٹ کا ایک رول رہتا ہے. جو بالکل اپنے دھرم پر ہندو بھائی ہوگا، جو اپنے مذہب پر مسلمان بھائی ہوگا، جو کرشن اپنے دھرم پر ہوگا، جو بودھ اپنے دھرم پہ، وہ کبھی بھی انسان سے باہر نہیں جا سکتا ہے. انسانیت کا ایک دائرہ ہے، اس کے خلق اخلاق ہی بتائیں گے وہ ایک دھارمک آدمی ہے، کیونکہ اس کو ایک ایمپیتھی ہوگی. اگر وہ کوئی ہندو ہے آفیسر، اس کے پاس مسلمان غریب آتا ہے اپنا مسئلہ لے کر کے، وہ سوچے گا کہ مجھے کل بھگوان پرماتما جو ہے ڈے آف ججمنٹ میں کسی نہ کسی دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. اسی طرح ایک مسلمان کے دل میں بھی بات ہے، جب یہ چیزیں انکلکیٹ پیرنٹس اور اساتذہ کرتے ہیں، وہ تو ان کی تعلیم ہوگی، تربیت اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اس میں بلا لحاظ و مذہب و ملت ہے. اور قاضی صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کروں، جو آپ نے تعلیم کے ساتھ تربیت کا تھا، میں خود ایک میرڈ شخص ہوں. میں نے شادی جو ہے وہ 24 ایج میں کی. آئی واز اے اسٹوڈنٹ، بیکاز میری والدہ کا جب انتقال ہو گیا، ان سے 1 سال پہلے انہوں نے فرمائش کی آپ شادی کر لیں، نکاح کر لیں. میں کوئی اسرار اسپت نکاح، ان کا انتقال ہی سکمز میں ہوا ڈیو ٹو کڈنی فیلئر اینڈ ہارٹ فیلئر سے. میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. میری اہلیہ وومن کالج گاندھی نگر میں 3rd ایئر میں تھی. میری بڑی بیٹی سی از ڈوئنگ MBBS ان JMC جموں، وہ 3rd ایئر اس نے نیٹ کر لیا تھا ان جنرل کیٹیگری میں. 2nd بچی بھی ہے، 12th ابھی انہوں نے کیا ہے، بیٹا بھی ہے. دے ور اسٹڈنگ ان کوٹا ایلن راجستھان میں. ابھی ریسنٹلی میری ڈیو ٹو پوسٹنگ فرام جموں ٹو ادھر وہ یہاں منتقل ہوئے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے ایز اے پیرنٹ، میں بات کروں گا، جو تربیت بچے کی ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے. مان لیجئے آج کل جو ہم سوشل میڈیا کا دیکھتے ہیں، ود اے ڈنگ آف بٹن اگر اس موبائل کا یوٹیوب کھلانا، ہر برائی تھی تو اچھا اس کے نیگیٹو ہے اور پازیٹو سائڈ سے. جب آپ کا بچہ نیٹ پہ پڑھتا ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے. جب آپ کا بچہ نیٹ پہ پڑھتا ہے، ایک والدین میں سے ایک پیرنٹ کو ادھر فادر اور مدر نگران روزنس پہ اچھا بالکل دونوں ڈیوٹی کیا اس گھر بس پن تھی ون حضرت، اگر سان بچی کھل موبائل سن ماج کلس پہ بہت، اس کے سر پہ ماں بیٹھی، میرا بیٹا موبائل کرے، اس کی والدہ ادھر ہے، کیوں دن بھر وہ ہوتی ہے، شام کو میری ڈیوٹی ہوتی ہے. تو وی نیور لیٹ دم فیل الون. اور سماج سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن یم سات تمن نیبر گھن اور گھن کوشش کرن تمن ست روزنس. تو دیٹس وائی میرا یہ کہنا ہوگا تمام والدین کو، میری گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں. لیکن جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں، یہ مذہبی لوگ آسن، چاہے وہ ہندو دھرم سے ہیں بھائی ہمارے، وہ ان کو یہ ذہن میں چیز ہوتی ہے. جو لوگ مذہب سے دور ہیں، جو اس اللہ تعالیٰ، اس پرماتما، اس بھگوان کو نہیں جانتے ہیں، وہی لوگ اپنے بچوں کو کھوتے ہیں، بیکاز وہ اس میٹرلسٹک ورلڈ میں وہ گم ہو جاتے ہیں. یہ میٹرلسٹک ورلڈ یتن گھن جو سورے انسان روت اتن پہ انسان تھوڑا سا چوکنا رہنا پڑتا ہے. تو اس میں گزارش والدین، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھے جو ہے وہ چیزیں اخلاقیات سے نوازنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی طور پر تو ان کے اساتذہ ہیں، لیکن گھر میں آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کا بیٹا کب آئے، آپ کی بیٹی کب آئی، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی نظر کو دیکھ رہی ہے، اس کو پورا آپ نے واچ کرنا ہے. اگر ایسی نگرانی ہوگی تو 100% جیسے قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ. اس کو ہم نرک ہندی میں بولتے ہیں، ہندو اسکرپٹ میں، وہاں پر بھی یہ بلیف ہے، کرسچنٹی میں بلیف ہے، ہندوازم میں تمام میں بلیف ایک جیسا ہے. دوسری میں ایک چیز آپ کو کہوں، ایک عجیب بات لگے گی، وہ یہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 2 نوازات ہوئی ہیں جہاں تک میں اپنا سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مذہبی آزادی ہے، جہاں ریلیجس فریڈم ہے، جہاں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اگر میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، میں کسی سے جو راہ چلتے ہوئے آدمی کو اندر نہیں کروا سکتا ہوں، وہاں لا ہے. اور نہیں کوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، نہیں کوئی بڑا آدمی نہیں کر سکتا ہے کسی کو، کیونکہ یہاں پر ایک رول آف لا ہے، قانون کی ایک قانون حاوی ہے، ضابطہ ہے، قواعد و قوانین ہیں. تو اس ملک میں رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا کرم ہے. وہ ایک بہت بڑا رول رہا ہے. بہت سی میری سروسز میں بہت سے کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ نوکری کے حصے ہیں، کبھی کسی پولیٹیشین سے، کبھی سینئر سے، کبھی جونیئر سے اختلاف ہو جاتا ہے. بٹ نیور، اگر آپ صحیح کام کریں گے، الحمدللہ میں ایشور کرتا ہوں اس جنریشن کو کہ آپ ایک تو میں جو اپنے مذہب پر ہوگا، کوئی بھی ہو، جو اپنا ہندو بھائی ہو اس کو اپنے بھگوان پہ پورا بھروسہ ہو، مسلمان کو اس اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اور اس کے بعد یہ ہو کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، جہاں ہمیں مذہبی طور پر کوئی روک نہیں سکتا ہے، ہمیں کوئی بھی تکلیف نہ. ہم نے کبھی، میں کشتواڑ کا رہنے والا ہوں، ایک مکس کلچر سے آیا ہوں، مگر الحمدللہ میں یہ آپ کو مطلب اظہر من الشمس کی طرح یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. اور والدین کو یہ چیزیں انکلکیٹ اپنے بچوں
में करनी चाहिए, मजहबी बनाना चाहिए और उनको अपने मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में जानकारी देनी चाहिए। हमारे कश्मीर के अंदर सूफीज्म का एक कल्चर है। किश्तवाड़ में हम सैयदना शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो कादरी सिलसिले से आए हैं। इसी तरह से बहुत औलिया अल्लाह यहाँ शाह हमदान साहब 1373 ईस्वी में यहाँ तशरीफ, वो किश्तवाड़ भी आए हैं उस दौर में। तो शाह हमदान से कुबरा का सिलसिला से, या शाह नेमतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप दस्तगीर से मुझे शकी मोहम्मद फाजिल बादशाह, सब दुनिया भर की ये चीज हमने यही सिखाया है कि आप बैलेंस रहे, मुतवाजन रहे, जस्टली बैलेंस हम बोलते हैं। यहाँ पे तो खैर कश्मीर में बार बार उलमा मुफक्किर इसी बात की तलकीन करते हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं कि आपका जो इलाका है, आपकी जो अपनी तारीख है, यहाँ किस तरह के बड़े लोग आए हैं, तशरीफ आवर हुए हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ताकि उनको भी एहसास हो कि ये जो एक रिवायत हमारे भी पीछे है, जो कि जिसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है, हम उसी रिवायत के पासदार बनने चाहिए। तो बहुत अहम नुक्ते जो है तरबियत के हवाले से आपने हमारे सामने रखे। मैंने कहा ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ज़्यादा बोलूँ या कोई इस्तिफ़साल करूँ, आपकी ही गुफ्तगू सुनता रहूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक और कमर्शियल के लिए रुकना होगा, उसके बाद और गुफ्तगू होगी डॉक्टर खालिद साहब से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 98147 09405 7006 709 265। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। खालिद साहब, ये तो माशाल्लाह आपका ज़ाती तारुफ था और अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल करियर पे भी बात करेंगे, लेकिन एक बात जो है मेरे दिमाग में रह गई हमारे, इससे पहले कि हम पोस्टिंग के हवाले से बात करें। जब आपने अपनी वालिदा का जिक्र किया, आप बहुत आगे होती, इमोशनल गए, आपकी आंखें जो हैं नम हुई, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि क्यूथ रिलेशन वाज तिमन से व्हेन यू वाइल यू वर ग्रोइंग अप, जब आप बड़े हो रहे थे? जब मैं बहुत छोटा था प्राइमरी लेवल पे, तो मेरी वालदा और मैं हम बैठते थे, तो उसको सुबह आदत थी सॉस चटनी हम सीटी तो सीटी वन किश्तवाड़ में खबर क्वेश्चन में एग्जैक्टली था दाम फतन टमाटर तो अस वारा बोड़ पन बाग वाग वर वर अत वर मज गसान दनो वालदा थे बत डिफरेंट डिफरेंट दाम वल फतन बाकी चीज पर चटनी बनावन सो बनावन खावन तो उनके साथ सिर्फ खाने का नहीं, वो एक शफकत का ताल्लुक होता था। यम साहब भी बीमा स्कूल पर कुन परेशानी में कुन साहब या कुन साथ में टीचर करे मतलब थोड़ा सा वो माइजनी पनाह गास में तो माँ की एक बहुत बड़ी शफकत थी। उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई, टॉलरेंस, सब्र। बीएम साहब के साथ तेज खालिद सब्र कर बेटा, सब्र में बहुत ताकत है। मम्मी में दूध फलन उस्ताद लोए में फलन टीचर लोए बेटा सब्र कर रिस्क किस मतलब करान गलत मतलब गलत कर गलत इसी के ना कुन साहब कुछ दोस्त से लड़ा दे ना इशन शुभान अगर तुम जैसे तेजर को नरमी करें बेटा, तो उनका बड़ा रोल था। दैट्स वाई आई डोंट लूज टेम्पर अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय इंसानी फितर से कभी हो सकता है, लेकिन ऐसे आसानी से वो मेरी माँ की वो चीजें हैं। और उन्हें जो है वो 2001 में उनका यहाँ जो इंतकाल हुआ, तो उन्होंने जब मैं किश्तवाड़ उससे पहले यहाँ से निकली थी, उन्हें कुछ और नसीहतें की थी, वो हमेशा मेरी जहन में है इंशाल्लाह। दैट्स व्हाई आई बिकम इमोशनल। वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, जब भी उनका नाम लेते हैं तो मेरे आप समझ आए ना हमें कि जो चेहरे पे तबस्सुम इस तरह ये भी टॉलरेंस को दर्शाता है। खैर पोस्टिंग्स पे आते हैं, जब आप इंतजामिया में आए कहाँ कहाँ रहे जल्दी से, क्योंकि उसके बाद हमें आपकी करंट पोस्टिंग के हवाले से भी बात करें। जरूर। मैं इनिशियली जब
BBC खत्म किया, उसके बाद 2004 में जब केस क्वालिफाई हुआ तो माई फर्स्ट पोस्टिंग वाज CDPO मड़वा प्रोबेशन में। वो बड़ा टफ एरिया था, वहाँ मिलिटेंसी पीक पर थी और वहाँ कोई कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट 3 दिन पैदल चल के जाना पड़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक मेरे लिए एक चैलेंज था। और जब मैं गया तो वहाँ पे मैं याद जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस में बैठा था, वहाँ 2 सी कुर्सी थी और टेबल था। अब केस करके थोड़ा सा तो दिल में मुझे हो आई है कि भाई ये क्या हो गया। तो तभी एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा बेटा आप पहले ऑफिसर हो जहां पर फिजिकली यहाँ बैठा है, जो यहाँ से नहीं जा रहा है, आप सुन तो रहे हो। तो हजरत वो मेरी 2 साल के बाद इमीडिएटली फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वर्कर किश्तवाड़ मैंने काम किया। एडिशनली PO ICDS भी मेरे पास था और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके इमीडिएटली बाद जो है मैं इसमें CDPO थाना मंडी दराल, इसमें राजौरी में पड़ता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी इंडक्शन होगी टाइम स्केल में, और मुझे मोहम्मद अकबर लोन साहब जो थे उस वक्त मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, उनके साथ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मैंने काम किया मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन में। लोन साहब से भी बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में, उनसे भी मैंने। तो उसके बाद मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग GAD में रही 2-3 महीने फॉर रिपोर्टिंग फॉर फर्दर पोस्टिंग के लिए। एंड देन SDM गुंदो, जहां से गुलाम नबी आजाद साहब आते हैं, उनके एरिया में SDM रहा मैं। उसके बाद जो है इमीडिएटली असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू किश्तवाड़ वापस आ गया। तो किश्तवाड़ में मेरे पास एडिशनली चेयरमैन वक़्फ़ था, जहां जामा मस्जिद में अभी गए हैं, वहां पे लोगों का तकाजा था कि भाई यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम होना चाहिए था। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वक्त में मैंने डोर टू डोर कलेक्ट किया था, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो सामने लोगों ने मिलकर पैसे जमा, आपने देखा जामा मस्जिद किश्तवाड़ ओनली जहां पर सेंट्रलाइज वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही वक्त में। और उसमें सोलर पावर प्लांट 1000 वाट का लगा है, वो भी मेरे वक्त में हुआ था। और बाकी चीजें थी, अपना इलाका था, अपनी मस्जिद थी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग ACR के बाद जो है मेरी वो इंडस्ट्रीज में हुई थी। इंडस्ट्रीज के बाद हैंडीक्राफ्ट में हुई थी। उसके बाद फाइनली आई वाज मतलब प्रीवियसली पोस्टेड ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, बीच में डिप्टी कमिश्नर लेबर भी रहा मेरे पास 4 जम्मू में। और ड्यू टू इलेक्शन आई वाज शिफ्टेड एंड पोस्टेड एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। श्रीनगर जिक्र करो तो श्रीनगर पूरे कशीर यथ वनान डेकटिक, ये ठीक रोज तेल पूरे कशीर ठीक, क्या योर यवान चाहे सयाही या इस यमो गामो गुठो पे तम श्रीनगर सोन मरकज। इसलिए तवक्का ये कि यम हेल्म ऑफ अफेयर हेल्समैन तिमन पे जिम्मेदारी कि श्रीनगरस मज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हेल्थ केयर वगैरह यम त मामला तुम वुचान तिम गसन रोजन बड़ असल। तो बे यम ये तरक्की ये काम तिमन पे गस रोजन बड़ मुतहरिक नजर क्या वन अमल तत अस वन तो क्या मनसूबबंदी श्रीनगरस मुतलिक मजीद खूबसूरत बनाने खतर या अत क्वालिटी ऑफ लाइफ लुकन हज इम्प्रूव करने खतर। अगर पन्ने हवाल पे कत कर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, एडिशनली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइन आर्डर तो वुचान एंड साथ साथ इलेक्शन तो वुचान रेवेन्यू तो वुचान। तो मैं इस वक्त रिटर्निंग अफसर भी हूँ जडीबल कंस्टिट्यूंसी में। और जो पीछे लोकसभा इलेक्शन के साथ गया तम साथ ARO जडीबल और अतन ARO हेडक्वार्टर था डिप्टी कमिश्नर सबन पनी अतन उनने मुझे वो भी जिम्मेदारी दी थी। तो वक्तन फवक्तन मैं तो यही देखता हूँ कि हम साथ इस पब्लिक ग्रीवांस यम साथ नफर कायम एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया से यही तवक्कात होती कि लोग हम जाएंगे और हेकुन इमीडिएटली कान चीज रिजॉल्व कर के, मगर अगर आप प्यार से इखलाक से उनसे बात करें और उनको देखें प्लस नोट डाउन करने के बाद उन्होंने तो मैं उस्तादों से मशक करेंगे तो मेहराब होगा। तो मुझे याद आता है जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे कहा खालिद साहब आपने कोई इलेक्शन किया है? मैंने कहा सर नहीं किया है, मैंने SDM ACR फंक्शन किया, लेकिन कहता फिर कैसे होगा? मैंने कहा इंशाल्लाह सर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जडीबल जब हमने ARO जडीबल किया काम तो दैट वाज लीडिंग इन होल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां जहां भी हमें काम हुआ उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। इतना कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑनरेबल कमीशन ने हमारे जो एक्टिविटीज को 2-3 बार ट्वीट भी किया और हमने हर चीज जो है बखूबी सर अंजाम दिया विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे उस्ताद की नसीब मशक प्रैक्टिसिंग। और सबसे पहले जडीबल ने ही यहाँ अनाउंस इलेक्शन किया जब हमारा काउंटिंग हो रहा था SKC, वी वर द फर्स्ट टू। अभी सब स्पेशल सब डिवीजन हो रहा है ना, जिसमें एडिशन ऑफ रोल है। तो हम आई वाज गिवन द टारगेट ऑफ 3717 और सबसे नीचे जडीबल था हमारा 55 पे हम लोग थे, मगर इतना ऊपर आया अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लीडिंग इन द होल स्टेट। क्या बात
पूरी यूनियन टेरिटरी में हमारा सबसे ऊपर एडिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मशक की वजह से। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, डेवलपमेंट के ताल्लुक से यहाँ पर ज्यादातर डेवलपमेंट तो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती है, लेकिन बाकी मामला जैसे आपने हेल्थ के एस्पेक्ट से बात की, ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से का, उसमें एनकार्ड वगैरह जितनी भी यहाँ कमिटीज हैं उनमें डिप्टी कमिश्नर साहब हेड होते हैं। कभी कभी मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ सम कमिटीज को, तो मैं देखता रहता हूँ कि तमाम इंतजामिया जो है हम सब मिलकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर खासकर ड्रग की बिजनेस खत्म की जाए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाए प्रॉपरली। तो उसमें ज्यादातर तो एसएमसी देखती है। जहां तक रेवेन्यू का ताल्लुक, जैसे किसी को डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लेनी है, किसी को लीगल हियर लेनी है, किसी को रेवेन्यू एक्स्ट्रा कमिश खसरा गिरदावरी कांच जमाबंदी कागज हम साथ फसान हम साथ मिनिश एज ए अपलेट अथॉरिटी भी या एज ए एग्रीकल्चर रिफॉर्म कमिश्नर, जैसे ज़रई इस्लाहत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म कमिश्नर की भी पावर्स होती है। तो जो भी कुछ आता है तो आफ्टर प्रॉपर समाअत हियरिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वो डिस्पोज करें ऑन मेरिट्स और लोगों को इंसाफ दें और लोगों को सुने, बिकॉज गवर्नमेंट का इंतजामिया का जो मकसद है वो यही है रहता है कि हमेशा कि हम लोगों को सर्विसेज जो है वो डोर स्टेप तक दें। इलेक्शन में भी मैं अपने डीओ साहब का और प्लस चीफ इलेक्टोरल अफसर जेल के पुलिस सर का भी शुक्रिया करूंगा, ड्यूकाम सर ये भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हायर अप्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हम अपना फराइज मनसबी अंजाम दे पाते हैं। तो लोगों के मसाइल में मैं अपना दरवाजा बंद नहीं करता हूँ सिर्फ नमाज के वक्त 2 मिनट के लिए, उसकी इमीडिएटली बाद दैट्स हमारी ड्यूटी 10 to 4:30 होती है, लेकिन आई यूज्ड टू कम एंड 10 एंड गो होम टू कभी 6 भी 7 कभी 12 बज जाते हैं, दैट डजंट मैटर फॉर अस। चाहे डॉक्टर्स निश गो या साहबस निश गो, यह सोई कत पत्त तथ रिड्रेसल करो तक टाइम लगे क्या लगे, मगर ये कह दरवाज बंद थवान ये अम सत दिलक दरवाज तो बंद ग, इसलिए तुम ऑफिसर बार वथ थवान मे बासान इस कम्युनिकेशन गैप बिटवीन कॉमन मासेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन यह गत ब्रिज। ब्याक चीज कि जो भी जब किसी ओहदे पे होता है इंसान वो हमारी बात सुनता है तो तसल्ली गई थी बहुत यह फनी असली एडमिनिस्ट्रेशन आयत कह पोजिशन होल्ड कर आयत इन मुख्तलिफ मिजाजन लुक आयत मुख्तलिफ तबकन हंद शोबन हैंडल कर नफसियात क्या मे बासान तमिक तुम माहिर क्या तथ वस्तादन गोड़े नसीहत कर्म कि मशक करो तेली मेल मेहरात, चूंकि तुंद यह दायरे कार वसी तम हवाले वोनू तुम कि ग्रीवियंस रिडर्सल करनस मज तुम बड़ अम खतर संजीद तो अल्हम्दुलिल्लाह यम सान ग्रीवियंस अल्लाह ताला बूजन कि तिमन गसन रिडर्सल यमन ये ख्वाहिश यमन ये मुतालबा सह गसन पूर। इसमें एक और चूंकि मैं देख रहा हूँ घड़ी को 2 मिनट है हमारे पास, आप शेर व शायरी और नातिया अदब की तख्लीक करते हैं, तो ये रोज प्रोग्राम नामुकम्मल, हालांकि रोजा से तशनीकी मगर ये रोज नामुकम्मल अगर न तुहन जिक्र शार इस बोझ। मैं रिसेंटली लिखूंगा कलाम सैयदना शाह फरीद बगदादी रहम जिन्होंने हमें मुशर्रफ बा इस्लाम किया है, अगर आप वो सुनना चाहें मैं बना देता हूँ। बिल्कुल। मंगा छी दुआ आई खालिक इनो रुज़िन आबाद सदा ये शाह फरीद सुन चमन मुर्शिद बा सफात सोनी पेशवार रुज़िन शादाब सदा सुशाह फरीद सुन चमन। आखिरी शेर जो मतलब बाकी नहीं बोलूंगा, ये मदनी छुई आसान आई बहरे बेकरार खुदा रुज़िन सदा तो ही पठ मेहरबान करा छुस चकरी बनम ये नौकरी बुकर सराब सदा सुशाह फरीद सुन चमन मगाछी दुआ। वाह 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 वाह, अल्लाह ताला ने तो लहनी दाऊदी ते अता करूं बड़ खूबसूरत आवाज। मे बासान कह प्रोग्राम यम कहस कालस मज मे कर ये रूद सारी खुद यादगार प्रोग्राम, ये प्रोग्राम खूबसूरती उस मेहमान नोज सारनी तिहंदन शख्सियत कन गोशन सत आशना कह, मगर ये तम योत कत करान
ذہن چھُ وسیع گژھان یُس اکھ نا امیدی چھِ دلس منٛز آسان انسان چھُ پُر امید اس طرح کے آفیسرز جب ہمارے ہیلم آف افیئر میں ہوں اور اس طرح کے آفیسرز ہمارے عہدیداران ہوں تو مجھے لگتا ہے مستقبل ہمارا روشن ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں آئے. بہت باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں لیکن آپ جیسی شخصیت ایسی ہے کہ ایک پروگرام میں ہم تعین پورا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اور بلائیں گے اور دعوت دیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے اور بہت ہی معنی خیز گفتگو ہوئی. خیر بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے خود احساس کر لیا ہوگا, لیکن ابھی ہمیں پینل سے یہ انسٹرکشنز مل رہی کہ وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی پروگرام. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.